علامہ ابن نعمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ بہت سارے بزرگوں کو بعد از وصال خواب میں دیکھا گیا تو پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا، تو فرمایا درود پاک کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنتیں عطا فرما دی، اور درود پاک کی فوز و برکات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہماری اخروی منزلوں کو آسان فرما دیا۔ حضرت منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو بعد از وصال کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا، تو فرماتے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب مجھے پیش کیا گیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پہ، کیونکہ میں درود و سلام تو پڑھا کرتا تھا، فرماتے جب اللہ کی بارگاہ میں مجھے پیش کیا گیا تو فرمایا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ آواز آئی کہ تو ہے منصور بن عمار، تو میں نے عرض کی کہ یا اللہ میں ہی ہوں، تو فرمایا تو وہ شخص ہے جو لوگوں میں جو ہے وہ دنیا سے بے رغبتی کی باتیں کرتا، خوف خدا کی باتیں کرتا تھا، اور قرب اللہ کی باتیں کرتا تھا، وصل اللہ کی باتیں کرتا تھا، اللہ سے ملاقات کی باتیں، اللہ سے دوستی کی باتیں کرتا تھا، جبکہ تیرا دل جو تھا یہ تو دنیا کی محبت غرق ہو چکا تھا، تو خود دنیا کی محبت کرتا تھا، تجھے خود دنیا سے محبت تھی، اور لوگوں کو واعظ و نصیحت تو فکر آخرت کی کرتا تھا، خوف خدا کی کرتا تھا۔ آج بھی معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں، ایسے واعظین موجود ہیں جو دنیا میں آ کر کے لوگوں کو دین کی باتیں کرتے ہیں لیکن خود اپنی دنیا کو سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں، خود اپنی دنیا کو سنوارتے ہیں اور لوگوں کو دین کی باتیں اور لوگوں کو فکر آخرت کی باتیں کرتے ہیں، جبکہ وہ خود اللہ تعالیٰ کے خوف سے اور فکر آخرت سے بالکل دور جا چکے ہیں۔ ان کی نظر لوگوں کے متاع پر ہوتی ہے، ان کی نظر لوگوں کے مال پر ہوتی ہے، ان کی نظر لوگوں کی گاڑیوں پر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے علم سے محفوظ رکھے۔ بہرحال حضرت منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالی کہتے کہ یا اللہ بالکل میرا دل جو تھا یہ تو دنیا سے محبت کرتا تھا، لیکن جب بھی میں تیرے محبوب کے منبر پر بیٹھتا تھا تو تیری حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد تیرے محبوب کی ذات پر درود و سلام پڑھتا تھا۔ سبحان اللہ، یہ تو میں کام کرتا تھا، تیری حمد و ثنا بھی بیان کرتا تھا، تیرے محبوب کی ذات پہ درود و سلام بھی پڑھتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ملائکہ سے فرمایا کہ اس کے لیے آسمانوں میں منبر لگا۔ حضرت منصور بن عمار رحمۃ اللہ علیہ کے لیے منبر لگایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس منبر پر چڑھ جا، اور آج بھی اسی طرح جس طرح دنیا میں تو میری حمد و ثنا اور میرے محبوب کی ذات پہ درود و سلام پڑھتا تھا، آج بھی مجھے پڑھ کر کے سنا کہ میرے محبوب کی ذات پہ تو درود و سلام کیسے پڑھتا تھا۔ گو کہ حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود و سلام پڑھنے کی وجہ سے، جس کو خواب آ رہی ہے اس کو بتا رہے کہ حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود و سلام پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میری اخروی منزلوں کو آسان فرما دیا۔ بہت سارے احباب اور بہت ساری میری بیٹیاں اور مائیں اور بہنیں رابطہ کر کر یہ بتاتی ہیں کہ جی ہم نے درود پاک پڑھا ہے لیکن فلاں کام نہیں ہو سکا، تو میری عرض ہے بار دیگر ان کی خدمت میں کہ آپ درود پاک پڑھتے رہیں، یقیناً بر یقین حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے توسل سے اور حضور کی نظر رحمت سے وہ سارے کام جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے آزمائش کے طور پر یا بندوں کی طرف سے ہیں، یقیناً درود پاک کی برکت سے وہ سارے ہی کام ہو جائیں گے۔